اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں یہ سب کی سب ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ہیں۔ جب ہمیں ارد گرد اپنا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتی، نہ ہمیں لوگوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ اپنے معاملات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ایک باطنی مدد فرمائی ہوئی ہے۔ آپ کو کوئی بھی انسان یا اپنا اندر سے کوئی ایسی آواز آئے کہ نہیں نہیں تم تو بڑے ہی گناہ گار ہو چکے، بڑے گناہ تم نے کر لیے، تو بس اب تو بخشش بڑی مشکل ہے، بس پھر جو چل رہا ہے چلتا رہے خیر ہے، یا لوگ کہیں کہ تیری بخشش کیسے ہونی ہے، تو ہے جہنمی، یا فلاں ہے جہنمی۔ نہ میرے بھائی، نہ میری بہن، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں نا، یا جو مایوسی کا راہ دکھاتے ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ مسلمان مومن، مسلمان مومن عورتیں، مرد عورت، ٹھیک ہے نا، جو بھی مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کے درجے پہ بھی پہنچائے۔ خدا کرے کہ ہم اس قابل ہوں، ہمارے کردار، ہمارے قول و فعل ایسے ہوں، تو جو بھی ایسی بات کریں آپ بالکل نہیں، کیونکہ ہمارے اللہ نے فرما دیا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، اے نبی، کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کبھی کسی انسان کی بات میں پیچھے لگ کر میرے بہن بھائیوں کبھی نہیں۔ اللہ تم سب کی خیر کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ یہ بھی کتنی خوشی کی بات ہے نہ، دیکھیں ذاتی طور پہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اگر ہم دنیا کے مطابق آج کے دور کے مطابق چلیں تو آپ کو میری کسی فائدے نقصان سے کیا، مجھے آپ کے کیا، لیکن اصل فائدہ وہی ہے کہ جب ہم آخرت میں اکٹھے ہوں تو ہم ایک اچھے مقام پہ ہوں۔ اللہ کی یہ جو جنت ہے نا، یہ اللہ کی رضا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو ناراضگی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہی جہنم ہے، یہ دنیا میں ہی انسان کو نظر آ رہی ہے۔ جب دل کو اگر نہیں سکون، ٹھیک ہے ماضی سب کا ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، ماضی میں مقصد میرا یہ ہے کہ اس طرح سے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو اس انسان کے سامنے مانے نا جو سچا ہے، آپ اس کے سامنے ایسی مطلب بات کرو کہ ٹھیک ہے جی آپ سچ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک مومن انسان ہے اس کے سامنے ہم مطلب نہیں وہ داؤ چلا سکتے، لیکن موسٹلی دنیا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ماضی میں بھی ہو جاتی ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ اب اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے کہ ہاں جی غلطی ہوئی ہے، تو کیوں نہ پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ اگر ہم نے کسی کا دل کبھی توڑا، کوئی زیادتی ہمارے ہاتھوں سے ہو گئی، تو اب کیونکہ ہم پچھتا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے انسان پہ کہ انسان پچھتائے، پریشان ہو کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اس وقت نادانی میں ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں ہو گیا، اپنے ذہن کی پیداوار سے ہو گیا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگ کے آج سے پہلے دن کی زندگی شروع کر دیں۔ بس آج ہی مسلمانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس آج ہی مسلمانوں میں آج ہی پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ ہم ایسا غلطی نہیں کریں گے، تو ہمیں بچانا ہے اس شیطان سے، بس اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے نا۔ اور کوئی بہن بھائی، کوئی جو چھوٹے میرے مطلب بہن بھائی ہیں، بہت زیادہ چھوٹے بہن بھائی بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ والدین کی طرح بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ رسپیکٹ، یہ شفقت اور پیار کے ساتھ چلیں، کسی کو اتنا نہیں ڈیگریڈ کریں، نہ پریشان کریں کہ ہاں بھائی تو نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، جب ہمارا رب کہہ رہا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، تو جو انسان ایسی مایوسی کی باتیں سنائے گا یا سکھائے گا یا تانے مارے گا، تو سمجھ لیجئے آپ کے چینج ہونے پہ بھی، آپ کے رویے میں لچک آنے کے باوجود بھی، اگر لوگ کچھ ایسے آپ کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو تانے تشنے کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ صرف اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا بندہ اس میں کتنا پکا ہے۔ یہ پکا ہو کے چل پڑا، جب ذرا سا کوئی آئے گا تو غصے میں یہ ماں بہن جی ایک کر دیں گے، گالیاں دیں گے، بس ہو گیا جی، کیا فائدہ ہوا ہم نے جی چینج ہونے کا۔ چینج انسان ہمیشہ اپنے سکون کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے سکون پتہ کیا ہے، سکون ہے ہی رب تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار، اللہ تعالیٰ سے جب ہم محبت کرتے ہیں نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے اللہ نے ہمارے امتحان رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، بڑا انسان خیر خیریت سے نکل جاتا ہے اس کے اندر سے۔ دل مطمئن ہوگا نا
تو اللہ تعالیٰ نے ساری خیر کر دینی ہے. یہ ساری کائنات اپنی ہیں, سارا اپنا ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے کتنی سوری کائنات بنائی ہے, کتنے اچھے لوگ بنائے ہیں. کوئی برا کہتا ہے نا تو آپ سمجھو کہ وہ ذہنی طور پہ روحانی طور پہ بیمار ہے. اس کا احساس کرو کہ یہ بھی ہمارے اچھے رستے پہ آئے. اگر اللہ نے ہمیں کسی وسیلے سے, کسی کے فیض سے نیک رستے پہ چلا دیا تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کی. جب ہم ایک تکلیف اپنے پہ برداشت نہیں کر سکتے تو کیا یار وہ کون سا انسان ہو سکتا ہے جو کہ چلو جی میرے دشمن کو بھی نہ تکلیف اور میں اس کو آنکھوں سامنے کھڑا ہو کے دیکھتا نہ ہوں. یہ تو بڑا کوئی ویسی انسان ہوگا جس کے دل میں مطلب ایسا مطلب سینے میں دل ہی نہیں, جس پہ احساس ہی نہیں ہے. وہ کوئی انسان ہے جو کسی کا احساس نہ کرے. اس لیے سارے ہم لوگ دیکھیں نا, ایک یہ زمانہ ہم لوگوں کا ہے نا, اس وقت ہم زندہ ہیں. یہ 50 سال بعد 100 سال بعد ہم لوگ سارے قبروں میں ہوں گے. نئی فوج آ چکی ہوگی, نئے لوگ آ چکے ہوں گے, نئی عوام آ چکی ہونی ہے. تو کیوں نہ ہم اچھے کام کریں, اپنے حصے کا کام کریں. آخر ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, اللہ کو فرداً جواب دینا ہے. تو سب کا بھلا چاہیں. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کی شان ہے. تو ہم ان کے مطلب امت سے ہیں, تو کیوں نہ ہم لوگ مطلب اس رستے پہ چلیں, سب کی خیر مانگیں. دیکھیں ہمارے جو نقصان ہونے تھے وہ ہو چکے. اب کوئی کسی کو ہم تکلیف دے کے یا بدلے لے کے وہ واپس تو نہیں وقت آ جاتا. اور جو ہم سے غلطیاں آئیں اس کے لیے ہم ان کو اگر برداشت کر لیں گے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہتا ہے کہ وہ ہمارے پہ یہیں پہ دھل گئے, وہ گناہ ہمارے یہیں پہ صاف ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم نے چلیں جی کسی کو زیادتی کی, 2 تھپڑ مار دیے اور اس نے ہمیں مار دیے, لیکن اب ہم چپ کر گئے تو اس کا بھی بدلہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ بھی راضی, صبر کر تو کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑے خوش ہو کے رہنا ہے, کبھی کسی کے پیچھے نہیں لگنا کہ بڑا جی گناہ ہو گیا. جب ہمارے رب نے فرما دیا تو رب سے اوپر کون ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی بات پہنچا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کون, کوئی نہیں. تو اس لیے بے شک کیا قرآن پاک سے مدد لیں, یہی راہ ہدایت ہے اور کچھ نہیں ہے. جی آج کل کا جو دور ہے نا, اس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پہلے بتا دیا تھا کہ انسان پریشان ہو جائے گا, نفسا نفسی ہو جائے گی. لیکن نہ میرے سب بہن بھائیوں, ٹھیک ہے, جو بڑے ہیں ان کو میں ادب سے کہتی ہوں کہ میں ان سے چھوٹی ہوں, میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. اور جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, جو میرے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں, تو بچوں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کوئی پریشانی فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا, ان کی حدیث بھی ہے کہ جب ذرا پریشانی ہوتی تھی تو آپ فوراً مسئلے پہ اللہ سے رابطہ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, بالکل نہیں پریشان ہونا. اللہ دیا رکھا, اللہ خیر کرے گا. کسی کا بھلا چاہو گے نا, آپ کا خود ہی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خوش رکھے, اللہ خیر کرے سب کے لیے. اللہ پاک سب کی خیر کرے, سب کا بھلا, سب کی خیر. آمین.